بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی داستان کی ہسٹری کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 49 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے بلت جی کے جرم۔ تو اکثر مورخین نے بلت جی کے 16 ناموں پر تبصرہ کرتے ہوئے اس پر بددیانتی کا الزام عائد کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس نے کیتھرائن کے رشوت قبول کر کے دولت علیہ کے مفاد کو نظر انداز کر دیا اور زارا روس اور اس کی پوری فوج پر قابو پانے کے بعد ان کو یوں ہاتھ سے نکل جانے دیا۔ لارڈ ایورر سلے نے صدر اعظم کی مدافعت میں جو باتیں پیش کی ہیں ان سے یہ الزام دور ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ بات قیاس میں نہیں آتی کہ جو شخص صدارت عظمیٰ کی جلیل القدر عہدے پر فائز ہو اور اسے دولت پیدا کرنے کے لیے بڑے سے بڑے مواقع حاصل ہوں، وہ کیتھرائن کی پیش کردہ نہایت حقیر رقم کے لیے اپنی ذات اور اپنے ملک کو فروخت کردہ میں آمادہ ہو گیا ہو۔ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ زارانیہ نے وہ طائف صدر اعظم کے نائب کی خدمت میں بھیجے ہوں تاکہ وہ سفارش کر کے صلح کی گفتگو کی اجازت حاصل کر لے۔ بلت جی نے جن شرائط پر صلح کی ان سے بہتر شرائط اس کے خیال میں ممکن نہ تھے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ زار روس اور اس کی فوج کو گرفتار اور ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے روسیوں میں نہایت سخت اشتعال پیدا ہو جاتا اور وہ انتقام کے لیے کوئی دکیہ نہ اٹھا رکھتے۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سلطان نے عثمان اور رئیس افندی کو تو قتل کرا دیا، لیکن بلت جی محمد پاشا کو جس کے دستخط سے صلح نامہ کا نفاذ ہوا تھا صرف معذور کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نے بلت جی کو پہلے ہی سے صلح کی اختیارات دے رکھے تھے۔ بظاہر سلطان کا قصد علاقہ اضف سے آگے بڑھ کر سلطنت روس میں اپنے مقبوضات کا دائرہ بڑھانے کا نہ تھا، پھر جنگ کو جاری رکھنے میں ان سے بہتر کن شرائط پر صلح ہو سکتی تھی؟ بعض مورخین کا خیال ہے کہ بلت جی محمد پاشا نے جن شرائط پر صلح کی تھی وہ روس کے لیے اس درجہ بحث تنگ تھے کہ اس آر کو دور کرنے کے لیے روس کی طرف سے جنگ کا پھر چھیڑا جانا لازمی اور ناگزیر تھا۔ لیکن خود پیٹر کا خیال اس سے مختلف تھا۔ رہائی کے بعد اس نے نئی جنگ کے لیے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی، برخلاف اس کے معاہدہ پرتھ کے 2 سال بعد اس نے دولت عثمانیہ کے ساتھ ایک دوسرا معاہدہ بھی کیا جس کی دفعات روس کے لیے ویسی ہی سخت تھی۔ اس نے اپنے عہد کی بقیہ مدت میں کوئی معاہدہ شکنی نہ کی، بلکہ چند سالوں کے بعد سلطنت ایران کے بڑے حصے کی تقسیم کے لیے دولت علیہ کے ساتھ ایک نئے معاہدہ میں شریک ہو گیا۔ 25 سال تک روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان پھر کوئی جنگ پیش نہیں آئی۔ سن 1715 عیسوی میں صدر اعظم داماد علی پاشا نے موریہ پر حملہ کیا تو جو معاہدہ کارلو ویٹرز کی روح سے سلطنت عثمانیہ سے چھین کر جمہوریہ وینس کو دے دیا گیا تھا، معاہدہ مذکور کے وقت دولت علیہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ وہ اس قدیم مقبوضہ کے تحفظ سے بالکل معذور تھی۔ لیکن اب جب کہ اس کی طاقت بہت کچھ بڑھ چکی تھی اور خیال تھا کہ سلطنت آسٹریا جس کی حمایت سے جمہوریہ وینس موریہ پر قبضہ پانے میں کامیاب ہوئی تھی اس جنگ میں دخل نہ دے گی۔ موریہ کو واپس لے لینے کا موقع بہت اچھا تھا۔ معاہدہ کارلو ویٹرز میں جمہوریہ وینس بھی شریک تھی، اس لیے باب علی بغیر کسی معقول عذر کے اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق سے نقص عہد خود وینس کی طرف سے پیش آیا۔ اس نے مونٹی نیگرو کے باشندوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے میں مدد پہنچائی۔ داماد علی پاشا کے لیے جو اپنی جنگ جوئی اور شجاعت میں مشہور تھا اور کافی ہوا، اور وہ فوج جو روس کی جنگ کے لیے تیار کی گئی تھی موریہ کے محاذ پر بھیج دی گئی۔ جنگ کی ابتدا محاصرہ کورنتھ سے ہوئی۔ 3 ہفتہ کی مداخلت کے بعد 7 جولائی
سن 1715 کو کرنتھ نے ہتھیار ڈال دیے جی۔ اس کے بعد عثمانی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پورے دریا میں پھیل گئی اور جمہوریہ وینس کے تمام قلعوں کو مثلاً موڈن، کورن اور رینو یا کے بعد دیگر فتح کر لیے گئے۔ صرف 101 روز کی جنگ میں سارا موریا فتح ہو گیا۔ وہاں کے یونانی باشندوں نے اہل وینس کو بالکل مدد نہ دی، برخلاف اس کے کہ انہوں نے اپنے سابق آقاؤں کے ظلم اور تحدی سے بچنے کے لیے ترکوں کا استقبال کیا تھا۔ داماد علی پاشا کا قصد تھا کہ موریا کی فتح کے بعد کارفو اور بحرہ یونان کے دوسرے جزیروں پر بھی جو وینس کے زیر حکومت تھے قبضہ کر لے، مگر اس موقع پر چارلس ششم شہنشاہ آسٹریلیا درمیان میں آ گیا اور اوائل 1716 میں اس نے دولت علیہ کے خلاف جمہوریہ وینس سے اطاعت کر لیا۔ چارلس کا یہ فعل باب علی کے لیے سخت اشتعال کا باعث ہوا اور صدر اعظم داماد علی پاشا نے اس معاہدے کو کارلوٹ ونڈس کی خلاف ورزی قرار دے کر دیوان سلطنت میں جنگ کی تجویز پیش کی۔ آسٹریا کے مقابلے میں سابق شکستوں کے یاد ہنوز اتنی تازہ تھی کہ اس مسئلہ پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا، لیکن بالآخر مفتی اعظم نے صدر اعظم کی تجویز کے موافق رائے دی اور آسٹریلیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ داماد علی پاشا 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ روانہ ہو کر بلغراد پہنچا۔ بلغراد سے پوری فوج پیتر وارڈین کی طرف روانہ ہوئی اور وہیں 10 اگست 1716 کو آسٹریلیا کی فوج سے مقابلہ ہوا، جس کا امیر عسکر مشہور سپہ سالار شہزادہ یوجین تھا۔ ابتدا میں عثمانیوں کو نمایاں کامیابی ہوئی، لیکن شہزادہ یوجین کے مخصوص دستے نے جو اس وقت تک محفوظ رکھا گیا تھا دفتر اچانک حملہ آور ہو کر جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور ترکوں کے قدم اکھڑ گئے۔ داماد پاشا نے یہ دیکھ کر اپنے سرداروں کی ایک جماعت ساتھ لی اور جہاں لڑائی گھمسان ہو رہی تھی ٹوٹ پڑا، لیکن اس کی حیرت انگیز شجاعت اور جان بازی فوج کے اکھڑے ہوئے قدم کو نہ روک سکی اور وہ خود ایک کاری زخم کھا کر گر گیا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر کارلو وینڈس لے گئے جو پیٹر وارڈین سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا، لیکن وہ اس زخم سے جان بر نہ ہو سکا اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ داماد پاشا کے زخمی ہونے کے بعد ترکوں کی ہمت پست ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بلغراد کی طرف بھاگے۔ یوجین نے ان کے خیموں پر قبضہ کر لیا۔ مال غنیمت میں 140 توپیں بھی ہاتھ میں آئیں۔ اس کے بعد یوجین نے تیمسور کا رخ کیا جو ہنگری میں ترکوں کا آخری اہم قلعہ تھا۔ چنانچہ پیٹر وارڈین کی لڑائی کے 20 روز بعد اس نے تیمسوار کا محاصرہ کر لیا۔ 5 ہفتہ کے محاصرہ کے بعد 25 نومبر 1716 کو قلعہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سال آسٹریلیا سے بھی پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی اور درمیان میں وینس نے بھی لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ چونکہ عثمانی فوجوں کا بڑا حصہ آسٹریلیا سے جنگ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے وینس کے مقابلے میں زیادہ کامیابی نہ ہو سکی اور کارفو کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ دوسرے سال 1717 میں صدر اعظم خلیل پاشا کے زیر قیادت ایک دوسری زبردست فوج آسٹریا کے مقابلے میں قسطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ شہزادہ یوجین نے آگے بڑھ کر بلغراد کا محاصرہ کر لیا۔ 3 ہفتہ کے بعد عثمانی فوجیں نمودار ہوئی اور اس نے خود محاصرہ کرنے والوں کو گھیر لیا۔ یوجین کے لیے یہ وقت نہایت نازک تھا۔ بلغراد کا محصور عثمانی دستہ اس کے سامنے تھا اور خلیل پاشا کی پوری فوج اس کے پشت پر تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر خلیل پاشا فوراً ہی حملہ کر دیتا تو کامیابی یقینی تھی، لیکن اس نے تاخیر سے کام لیا اور آسٹریا کی فوج کے گرد ایک حصار قائم کرنے کی کوشش کی۔ یوجین سمجھا تھا کہ اگر یہ حصار قائم ہو گیا تو سامان رست کا فراہم ہونا محال ہو جائے گا اور پھر اس کے لیے کچھ عرصہ کے بعد ہتھیار ڈال دینے کی کوئی چارہ جوئی باقی نہ رہ جائے گی۔ اس خطرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے غیر معمولی جرت سے کام لیا اور 16 اگست 1717 کو خلیل پاشا کی فوج پر دفتن اچانک خود حملہ کر دیا۔ خلیل پاشا اس غیر متوقع اور اچانک حملہ کے لیے تیار اس وقت کبھی نہ تھا۔ عثمانیوں کے پیر اکھڑ گئے
اور اپنی کثرت کے باوجود انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور ان کے 20,000 سپاہی مقتول اور زخمی ہوئے۔ 130 توپیں اور آلات حرب کا ایک نہایت وافر ذخیرہ دشمن کے ہاتھ آیا۔ دوسرے روز بلگراد اور اس کے فوجی دستے بھی ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ یوجین کے حوالے کر دیا۔ بلگراد کی فتح کے بعد آسٹریا کی فوجیں آگے بڑھ کر سرویا اور مغربی والیچیا کے بڑے حصے پر قابض ہوگی۔ انہوں نے سرویا کے باشندوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی، مگر 12,000 سے زیادہ آدمیوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ سرویا کے لوگ ترکی حکومت کے مقابلے میں آسٹریا کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دریائے ڈینوب کے جنوبی علاقوں پر آسٹریا کا یہ قبضہ عارضی ثابت ہوا۔ 22 سال کے بعد عثمانیوں نے بلگراد کو پھر فتح کر لیا اور آسٹریا والوں کو سرویا سے بھی نکال کے باہر کیا۔ بلگراد کی شکست کی سزا میں خلیل پاشا صدارت کے عہدہ سے علیحدہ ہوا، اسے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ابراہیم پاشا جو سلطان کا داماد تھا صدر اعظم مقرر ہوا۔ وہ ارکان سلطنت کی اس جماعت کا ہم نوا تھا جو آسٹریلیا سے انتقام لینے کی خواہاں تھی، لیکن انگلستان اور ہالینڈ کے سفیروں نے پھر مساعدت کی گفتگو شروع کی اور اس اصول پر صلح قرار دینی چاہیے کہ ہر فریق اپنے موجودہ فتوحات پر قابض رہے۔ یہ شرائط آسٹریلیا کے تو اس کے لیے تو مفید تھی، آسٹریلیا کے لیے، لیکن دولت علیہ کے لیے سخت نقصان دہ تھی۔ بہرحال کچھ تعامل کے بعد سلطان آخر میں راضی ہو گیا اور صلح نامہ اور مرتب کرنے کی کارروائی شروع ہوئی۔ سرویا کے ایک چھوٹے سے گاؤں پسار وچ میں ایک کانگریس منعقد کی گئی اور وہاں 22 شعبان 1130 ہجری بمطابق 21 جولائی 1718 عیسوی کو ایک معاہدہ مرتب ہوا ہے جو معاہدہ پاسار وچ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدہ کی روح سے آسٹریلیا کا نہ صرف تمسوار اور اس کا علاقہ مل گیا اور اس طرح ہنگری کا وہ حصہ بھی جو معاہدہ کا کارلو ویٹس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت رہ گیا تھا، اس کے قبضہ میں آ گیا، بلکہ ولاچیا اور سرویا کا ایک بڑا حصہ بوسنیا کے بعض علاقے نیز بلگراد، سمندریا، رمک اور بہت سے دوسرے شہر اس کے ہاتھ سے آئے۔ لیکن جمہوریہ وینس کو جس کی حمایت میں آسٹریلیا نے ہتھیار اٹھائے تھے پورا موریا دولت عثمانیہ کے حوالے کر دینا پڑا، اور اگرچہ ڈالمائشیا کے چند چھوٹے چھوٹے قلعوں پر اس کا قبضہ باقی رکھا گیا، تاہم اسے ساحل ایڈریاٹک کے بعض غیر مفتوح علاقوں سے دستبردار ہو جانا پڑا تاکہ سلطنت عثمانیہ اور جمہوریہ رگوسا کے تعلقات میں روک نہ پیدا ہو اور دولت علیہ وینس کے دستبرد سے رگوسا کا تحفظ کر سکے۔ کارفو اور بحر یانون کے دوسرے جزیروں پر وینس کا قبضہ قائم رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس بات کا معاہدہ بھی کیا گیا کہ الجزائر، تیونس، طرابلس اور رگوسا کے بحری ڈاکوں کا سد باب کر دیا جائے گا اور ہنگری کے باغیوں کو آسٹریا کی جدید سرحد کے قریب رہنے کی ممانعت کر دی جائے گی۔ 1720 سن 1720 عیسوی میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان دائمی صلح کے لیے ایک معاہدہ مرتب ہوا۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے، یہ معاہدہ اس اتحاد کا نتیجہ تھا جو اس کے بعض سابق حلیفوں نے اس وقت اس کے خلاف قائم کر لیا تھا، اور اس کی شرکت کی دعوت آسٹریلیا اور انگلستان کے سفیروں نے باب علی کو بھی دی تھی۔ پیٹر نے اتحاد کے آئندہ خطرات کا اندازہ کر کے باب علی کو اس سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی اور صلح نامہ مذکور کے ذریعے بظاہر ہمیشہ کے لیے اسے اپنا حلیف بنا لیا جائے، لیکن یہ دائمی صلح 2 ہی سال کے بعد معرض خطر میں پڑ گیا اور قریب تھا کہ دونوں فریق سلطنت ایران کے بعض حصوں کی تقسیم پر باہم دست و گریباں ہو جائیں۔ شاہ عباس صوفی کی وفات کے بعد ہی دولت ایران کا زوال شروع ہو گیا اور اس کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور اس کے ہمسایہ حکومتیں موقع کی منتظر تھیں۔ چنانچہ 1722 میں افغانی سردار امیر محمود نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا اور بآسانی اصفہان پر قابض ہو گیا۔ شاہ حسین کے لڑکے تماسپ نے تخت و تاج کی واپسی کے لیے زار روس اور باب علی سے مدد کی درخواست کی۔ پیٹر نے بحیرہ کاسپین اور بحیرہ اسود کے ساحلی علاقوں کے معاوضہ میں مدد کا وعدہ کیا اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوج بھی روانہ کر دی۔
پیٹر کا یہ اقدام باب عالی کے لیے تشویش اور برہمی کا باعث ہوا اور قریب تھا کہ دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑ جائے، لیکن سفیر فرانس کی وساطت سے جنگ کی نوبت لائی اور 1723 میں دونوں کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے شمالی ایران کا بڑا حصہ فریقین نے باہم تقسیم کر لیا۔ اس طرح باب عالی کو جارجیا، اریون، تبریز اور باکو کے صوبے دے گئے۔ روس نے شروان اور بحیرہ کاسپین کے پاس ساحلی علاقوں کو اپنے لیے منتخب کیا۔ روس ان علاقوں پر صلح نامے کی روح سے پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔ دولت علیہ کو اپنے حصے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کرنی پڑی۔ ایرانیوں نے مقابلہ کیا، لیکن ترک مدائن ادیوان، تبریز اور بعض دوسرے علاقوں کی یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے اور شاہ طماسپ کو مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ تھوڑی دنوں کے بعد امیر محمود نے شاہ طماسپ کو شکست دے کر ایران کے تخت پر پھر قبضہ کر لیا اور سلطنت عثمانی کی مخالفت سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا صوبوں میں باب عالی کے سیادت تسلیم کر لی۔ 1725 میں امیر محمود کا انتقال ہو گیا اور اس کا عزیز شاہ اشرف تخت نشین ہوا۔ تو دوستو ہم یہیں رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔